للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت السنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کے اوپر میں جمعے کا بیان کروں گا وہ موضوع ہے خود سے بیگانے لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دی، وہی نافرمان ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بلایا، اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان لوگوں کو اپنے آپ سے بیگانہ کر دیا۔ وہ لوگ اپنے آپ کو بھی بھول گئے، اپنی ذات، انسان ہونے کی اہمیت، وہ سب کچھ کیا ہو گئے، وہ بھول گئے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یہی لوگ کیا ہیں، نافرمان ہیں، فاسق ہیں، گناہ گار ہیں۔ اب مزید وضاحت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا، اور نہ بنو، اور نہ بنو، کیا نہ بنو، كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ مثلا فرعون نے اللہ کو بلا دیا، نمرود نے اللہ کو بلا دیا، حامان نے، قارون نے، ابو جہل نے، اسی طرح اور بڑے بڑے کفار نے جو اپنے وقت کے سردار تھے، اثر رسوخ والے تھے، قوت والے تھے، اقتدار والے تھے، انہوں نے کیا کیا، اللہ کو بھلا دیا اپنے مال کے نشے میں، اپنی طاقت کے نشے میں، اپنی کرسی کے نشے میں۔ جس طرح ہمارے یہاں بھی دین کا کوئی پرسان حال نہیں، جو بھی اقتدار میں آتا ہے وہ اپنے نظریات کو پروموٹ کرتا ہے۔ جو گستاخ صحابہ والے ہیں وہ اقتدار میں بڑے عہدوں میں آ کر صحابہ کی گستاخیوں کو عام کرتے ہیں۔ اب ہر محرموں میں صحابہ کی شان میں بے ادبیاں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ ہر سال کوئی نہ کوئی نئی گستاخی جو ہوتی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اختیار ہے، عہدہ ہے، تو ہم اپنے نظریات کو پروموٹ کرتے ہیں۔ فرعون نے بھی یہی کچھ کیا، یزید نے بھی یہی کیا، ابو جہل بھی یہی کرتا رہا۔ تو جب بندہ اپنے مال، اپنی قوت، اپنی کرسی کے نشے میں کیا کرتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، تو
اللہ نے کیا کہا ہم سب کو کہ تم ایسے نہ بنو، تمہارا یہ حال نہیں ہونا چاہیے. جتنی بھی نعمتیں ملیں اللہ کو یاد رکھو، اللہ کا شکر کرو. مزید اللہ نے فرمایا جب انہوں نے اللہ کو بلا دیا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو جب انہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ نے انہیں ان کی جانوں کو بلا دیا، اپنے آپ کو وہ بھول گئے اور وہی کیا ہو گئے؟ نافرمان. اب یہاں دیکھیں جنہوں نے اللہ کو بلایا اللہ تعالیٰ بطور سزا ان کے اوپر پتھر نہیں برسا رہا، ان کو دیگر سزائیں نہیں دے رہا، بلکہ کیا سزا دی کہ ان کو اپنے آپ سے بلا دیا، وہ اپنے آپ کو کیا ہو گئے؟ بھول گئے. اور اللہ نے قرآن پاک میں ایک مقام پر فرمایا کہ جو اللہ کو بھول گئے تو کیا ہوا؟ ان کے اوپر زندگی تنگ کر دی گئی اور قیامت والے دن وہ اندھے ہو کر اٹھائے جائیں گے. اور قرآن میں آیا وہ کیا کہیں گے؟ ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. اے مولا ہم اندھے کیوں اٹھے؟ ہم تو دنیا میں آنکھ والے تھے، دیکھنے والے تھے. قیامت والے دن ہماری آنکھیں کیوں ختم کر دی گئی؟ تو اللہ فرمائے گا کذالک آتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک الیوم تنسی. اللہ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھی تو تو نے انہیں بھلا دیا اور آج اسی طرح تجھے چھوڑ دیا گیا جائے گا. کہ جس طرح دنیا میں تو ہم سے غافل تھا، میرا قرآن تمہارے اوپر پڑھا جاتا تھا، میرے محبوب کی احادیث تم کو پیش کی جاتی تھی تو تم نہیں مانتے تھے، نظر انداز کر دیتے تھے. اسی طرح آج قیامت والے دن تمہارے اوپر نظر رحمت نہیں ہوگی، تمہیں اسی طرح نظر انداز کیا جائے گا جس طرح دنیا میں تو اللہ اور اس کے رسول کو نظر انداز کرتا تھا. آج جو سیکولر لبرل کئی ایسے لوگ جب بے پردگی کو عام کرتے ہیں، بے حیائی کو عام کرتے ہیں، زنا کو عام کرتے ہیں، تو ان سے جب کہا جائے کہ یار پردہ، تو وہ مذاق اڑاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ پرانی باتیں ہیں، آزادی آزادی. جب ان سے کہا جائے کہ یہ سود نہ کھاؤ، یہ حرام ہے، تو وہ کہتے ہیں ساڈا پورا ملک ہی سود تے چلتا پیا. ٹھیک ہے جی کھاؤ، ضرورت ہے. یعنی ہر بندے نے اپنے پاس کوئی نہ کوئی گھسی پٹی دلیل رکھی ہوئی ہے. کس کے اگینسٹ؟ قرآن اور حدیث کے اگینسٹ. جو جوا کھیلنے والے ہیں ان سے کہا جائے جوا نہ کھیلو تو وہ کہتے ہیں جی میری مجبوری ہے. طوائف کہتی ہے ناچنا میری مجبوری ہے. حرام خور رشوت خور کہتے ہیں میری تنخواہ ہو رہی ہے، میری مجبوری ہے. ہم نے اپنی اپنی مجبوریاں اپنے پاس سے بنائی ہوئی. تاجر کہتا ہے کہ ساری مارکیٹ ملاوٹ کرتی ہے، میری مجبوری ہے. اگر میں اوریجنل بیچوں گا تو میرا کام نہیں چلے گا، مارکیٹ میں رائج ہی ایسا ہے. تو قیامت والے دن اللہ کیا کہے گا کہ جس طرح تم نے واضح احکام تھے قرآن و حدیث کے، واضح حرمت کی چیزوں کے احکام تھے، لیکن تم نے پرواہ نہیں کی، آج تمہیں بلا دیا جائے. تمہارے بارے میں کوئی بھی نظر رحمت والا معاملہ نہیں ہوگا. اب عذاب الہی کا پہلا دروازہ کیا ہے؟ خود کو بھول جا، کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ سے کیا ہو جائے؟ بیگانہ ہو جائے. یہ انسان کے اوپر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پہلا عذاب ہے کہ جب بندہ رب کو بھولتا ہے تو بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے. اپنی انسانی جو کوالٹیز ہیں
انسان اس کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے مقصد حیات کو انسان بھول جاتا ہے، اور دنیاوی طرز کے اوپر، دنیاوی معاملات کے اوپر وہ اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے اوپر حج فرض ہے یا نہیں فرض، میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں فرض، میرے اوپر قربانی واجب ہے نہیں، کئی لوگوں کے اوپر یہ ساری چیزیں فرض و واجب ہوتی ہیں، ان کو پرواہ کوئی نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فلما نسوا ما ذکروا بہ، کہ جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی، یعنی جو قرآن کے اندر اللہ نے ان کو احکامات دیے، جو پچھلی کتابوں میں احکامات دیے، جو ان کو نصیحتیں کی، تو کیا ہوا؟ وہ ان کو بلا بیٹھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کیا ہوا؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ جب انہوں نے اللہ کو بلایا، اللہ کے احکامات کو بلایا، تو اللہ قرآن پاک میں ایک مقام پر کہتا ہے کہ پھر ہم نے کیا کیا؟ اس کے اوپر ہر چیز کا دروازہ کھول دیا۔ کون سی چیزوں کے دروازے کھولے؟ مثلا انہوں نے نماز چھوڑی، اللہ پاک کا ذکر چھوڑا، نیک اعمال چھوڑے، انبیاء کی اطاعت چھوڑی، تو ہر چیز کے دروازے ان پر کھل گئے۔ آسمان سے ان پر بارش برسی، زمین نے ان کے لیے سونا اگایا، رزق ان کے پاس وافر آ گیا، مال و مال ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ قرآن میں فرمایا حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی، انہوں نے سمجھا یہ ہمارا کمال ہے، ہماری محنت ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں کے باوجود ہمیں رزق مل رہا ہے، ہماری عزت بڑھ گئی، ہمارا مال بڑھ گیا۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے پھر کیا ہوا؟ اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، بس اب وہ مایوس ہے کہ اللہ نے جو ڈھیل دی ہوئی تھی نافرمانوں کو، اس کے اوپر وہ کیا تھے؟ وہ خوش تھے۔ جس طرح ہمارے یہاں ہم جب دینی لوگ کسی کو سمجھاتے ہیں کہ یار یہ بری راہ ہے، اس کمائی میں برکت نہیں، اس کام میں برکت نہیں، تو وہ کہتے ہیں اللہ اب مولوی صاحب گلہ پتہ نہیں کی کر دے، وہ فلاں اتنا حرام خور ہے، وہ اتنا خوشحال ہے، اس کی اتنی اولاد ہے، اس کے پاس یہ ہے، وہ فلاں لیڈر اتنا ملک لوٹ گیا، ابھی بھی وہ مرتا نہیں، ابھی بھی وہ ٹھیک پھر رہا ہے۔ تو اللہ نے یہ سارے اعتراضات جو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں ان کا قرآن میں جواب دے دیا۔ کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کو لوگ بھولے، اللہ کے احکام کو بھولے، اللہ نے فوراً گرفت نہیں کی، ڈھیل دی اور مال دیا اور رزق دیا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے اپنی گمراہی میں، اپنی نافرمانی میں اور بڑھ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا کی؟ شدید گرفت کی۔ پھر رہتی دنیا تک وہ کیا ہو گئے؟ ذلیل و خوار ہو گئے۔ پہلے بھی ہوتے رہے، اب بھی ہوتے رہے، ابھی بھی کئی لیڈر کتوں کی طرح نہیں مرے، عجیب و غریب بیماریوں میں آ کر نہیں مرے، ایسے ایسی بیماریاں لگی جو لاکھوں میں کسی ایک کو لگتی ہے، کہ آپ کو نہیں پتہ کون کون اس طرح ذلیل ہو کر مرا ہے۔ آج بھی پرانے تو ٹھیک ہے، ابو جہل وغیرہ والے مرے، موجودہ دور میں بھی مرے، حالانکہ ساری زندگی جب تک وہ کرسی پہ بیٹھے رہے ٹھیک ٹھاک تھے، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن آہستہ آہستہ جب اپنی آخرت کی طرف جا رہے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب گرفت فرمائی، پھر ایسی گرفت فرمائی کہ ذلیل و خوار ہو کر مرے۔ اور یہی رب کا ایک کیا ہے؟ اصول ہے۔ کسی بھی بدمعاش بندے کو دیکھ کر، کسی بھی حرام خور کو دیکھ کر، کسی بھی فاسق و فاجر کو دیکھ کر یہ کبھی بھی نہیں تمنا کرنی چاہیے کہ یار میرا بیٹا بھی ایسا ہو، میرا بھی ایسا روب ہو،
میرے بھی اس طرح باڈی گارڈ ہو، میرے پاس بھی اس طرح کی گاڑیاں ہوں. ایسا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ پناہ مانگنی چاہیے کہ مولا ایسے لوگوں سے پناہ عطا فرما کہ جو لوٹ مار کر کر لوگوں کی دکانوں کے اوپر قبضے کر کر آج بدماش بنے ہوئے ہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ کل کو یہ کس طرح پولیس مقابلوں میں بری طرح ذلیل و خوار ہو کر مرتے ہیں. ان کی جو لوٹی ہوئی جائیداد ہوتی ہے اس کا کیا انجام ہوتا ہے، وہ آگے کوئی لوٹ لیتا ہے لیکن اپنی آخرت برباد کر دی. اس لیے اللہ تعالیٰ کے جو شرعی احکام ہیں، ایک ہے، دو طرح کے لوگ ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں. ایک ہے کہ ہم جیسے گناہ گار ہیں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کے سارے احکام پورے نہیں ہوتے، غلطی ہو جاتی ہے، کہیں کچھ کر لیتے ہیں کچھ نہیں ہوتے. ایک گناہ گار وہ ہوتے ہیں کہ جو عام طور پر ہم جیسے گناہ گار ہیں. ایک گناہ گار وہ ہوتا ہے جو شرعی احکام کو مانتا ہی نہیں. ایک وہ ہے جو کیا ہے، گناہ گار ہے، اور ایک کیا ہے، منکر ہے. ایک وہ ہے کہ جس کو آقا علیہ السلام کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، ہم سب سنتیں پوری نہیں کرتے. اور ایک منکر وہ ہے جو آقا علیہ السلام کی خوبیوں کا منکر ہے، آقا علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہتا ہے. ایک وہ ہے جو صحابہ کرام کا منکر ہے، ایک وہ ہے جو اہل بیت کا منکر ہے، ایک وہ ہے جو اولیاء کرام کا منکر ہے. یہ والے جو منکر ہیں وہ ان بے عملوں سے کئی گنا بدتر ہیں. ہمارے یہاں جب کسی کو سمجھاؤ نا کہ یہ گمراہ شخص ہے، وہ کہتا ہے نہیں مول ایویں نمازاں پڑھدا ایویں تقریراں کردا، تسی ایویں فتوا لا دیندے ہو، فوراً فرقہ واریت پھیلا دیندے ہو کہ وہ غلط ہے. وہ ہمیں دلیلیں دیتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، آپ کیسے کسی کو یوں کہہ سکتے، وہ تو بڑا کتابیں لکھی ہیں، وہ بڑا یہ ہے، وہ فلاں مکہ مدینہ کا مولوی ہے، اور وہ فلاں ہے، وہ فلاں جگہ کا یہ ہے، تو اتنا بڑا عالم ہے، تم ان کے آگے بچے ہو. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. ابن ماجہ کی حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ جو بھی گمراہ شخص ہے جس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، اس کی نہ فرض قبول نہ نفل قبول، اور وہ اس طرح دین سے نکل جاتا ہے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے. یعنی اس کے فرض نفل قبول نہیں، جو گستاخ صحابہ ہے، جو گستاخ اولیاء کرام ہے، جو گستاخ اہل بیت ہے، جو حضور علیہ السلام کا گستاخ ہے، انبیاء علیہ السلام کا گستاخ ہے. لیکن افسوس ہمارے یہاں سوشل میڈیا کے اوپر ایسے لوگوں کا قبضہ ہے، اور ہماری نوجوان نسل ان کو اپنا ہیرو سمجھ کے صحابہ کے اوپر بھی بکواس کرتی ہے، اولیاء کرام کے بارے میں بھی نازیبا کلمات کہتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی بھی عزت محفوظ نہیں، اور ہر ایک کے بارے میں زبان درازی عام کرتے جا رہے ہیں. اتنی گستاخیاں آئے دن عام ہو رہی ہیں صحابہ کی ناموس کے اوپر. حضرت امیر معاویہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، قصے کہانیاں جھوٹیاں بنا کر صحابہ کی طرف منسوب کر دیتے. اور پھر المیہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو ظالم لوگ آئے ہیں ان کو ہیرو بنایا جاتا ہے، اور جو صحیح مسلمان آئے ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی ان کو الٹا ظالم ثابت کیا جاتا ہے. مختار ثقفی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کو ہیرو بنایا جاتا ہے. جو مرتد تھا ابو لولو جس نے حضرت عمر فاروق کو شہید کیا اس کا مزار بنایا ہوا ہے، حالانکہ مجوسی تھا. ایک غیر مسلم شخص جس نے عظیم صحابی کو حضرت عمر فاروق کو شہید کیا اس کا مزار بنا ہوا ہے. جس نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا مختار ثقفی اس کے متعلق فلمیں بنائی جا رہی ہیں. اور مالک اشتر نخی جس نے حضرت عثمان غنی کو شہید کروانے میں بہت اہم کردار ادا کیا اس کو صحابی ثابت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ صحابی بھی نہیں.
وہ ظالم ترین شخص ہے اس کو صحیح ثابت کر رہے ہیں. اورنگزیب عالمگیر جو وقت کا مجدد مانا گیا, عظیم لیڈر, اس کے خلاف فلمیں بنا کر اس کو ظالم ثابت کیا. اور تیمور جو کہ فاسق و فاجر تھا اس کو ہیرو بنا دیا. اکبر بادشاہ جس نے نیا دین نکالا اس کو ہیرو بنا دیا. اور جو بقیہ صحیح لیڈر تھے ان کو ظالم بنا دیا. یعنی سوشل میڈیا کے اندر بیٹھ کر لوگوں کے ذہن اس طور پر خراب کیے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا ہیرو اصل میں ہے کون. اور لوگوں کو جو صحیح ہستیاں ہیں ان سے بدظن کیا جا رہا ہے, حدیثوں کے حوالے سے شک ڈالا جا رہا ہے, حدیثوں کا انکار عام کیا جا رہا ہے. اسی طرح جو عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے دین کی خدمات سر انجام دی ان کے اوپر جھوٹے الزام لگا کر ان کو غیر معتبر شخص قرار دیا جا رہا ہے. تو یوں اس طرح دین کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اور لوگ جب ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں, اپنا عقیدہ خراب کر لیتے ہیں, اور اللہ اور اس کے رسول کے جو واضح احکام ہیں, نہ قرآن پڑھا صحیح طرح نہ حدیث پڑھی, جب اللہ اور اس کے رسول کو بھول جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, ان کو اپنی ذات سے بیگانہ کر دیتا ہے. انہیں پھر اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی. اس کو نہیں لگتا کہ میں یہ حرام کھا رہا ہوں, میں بے نمازی ہوں, میں فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہوں, میں عظیم ہستیوں کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہوں. وہ اسی کو دین سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں. جو صحابہ کو گالیاں نکالنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہارا جنازہ ہی جائز نہیں ہوگا جب تک صحابہ کو گالیاں نہ دو. ان کے نزدیک گالیاں نکالنا ثواب ہے. سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو ان کی موجود ہے, وہ کہتے ہیں ثواب عظیم ہے صحابہ کو گالیاں دینا. اور ہم محرموں میں کہتے ہیں سارے بھائی بھائی, جو صحابہ کو گالیاں نکالتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہو گئے. سلو کلیت بھی 400 چل ہے. ٹھیک ہے, جو عیسائی ہیں جو مسلمانوں کو مار رہے ہیں, جو مسلمانوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں, ہم ان کے کرسمس کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں جا کے. عجیب. اور اپنے مسلمان بھائی کو مار رہے ہوتے ہیں, اپنے مسلمانوں کو ہم برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, اور کافروں کے ساتھ جا کر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, یکجہتی کر رہے ہوتے ہیں. اپنے مسلمانوں کی مسجدیں محفوظ نہیں اور کافروں کے گرجے ہم بنا کر, مندر بنا کر ہم دے رہے ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا, کون, وَنَاسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ, اور ان اعمال کو بھول جائے جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں. یعنی وہ شخص جو اپنی آخرت بھول جائے اور اسے یہ احساس تک نہ ہو کہ میرے اعمال کیسے ہیں, وہ گناہ کر بھی سمجھے کہ کوئی اتنی پرواہ نہیں ہے, تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ یہ اس سے بڑا کون ظالم ہے, اس سے بڑا کون بدبخت ہے جو کیا کرے, اپنے گناہوں کو بھی بھول جائے, اسے گناہ ہی نہ لگے بلکہ گناہ نیکی لگنا شروع ہو جائے. گناہ کیا لگنا شروع ہو جائے, نیکی لگنا شروع ہو جائے, کہ وہ اپنے گناہوں کو نیکی سمجھ رہا ہے. وہ عظیم ہستیوں کا انکار کر اس کو توحید سمجھ رہا ہے. جس طرح ہمارے یہاں توحید کے ٹھیکیداروں نے نبیوں کی شانوں میں گستاخیاں کرنا توحید سمجھ لیا ہے, کہ حضور کو صحیح طرح نہیں ماننا یہ توحید ہے. جی, انبیاء علیہ السلام کی شانوں میں گستاخیاں کرنا, اولیاء کرام کی شانوں میں گستاخیاں کرنا, یہ کہتے ہیں یہ توحید ہے. بزرگوں کو بابے بابے کہنا یہ ان کے نزدیک توحید ہے. یہ تو شیطانی توحید ہے, شیطان نے بھی یہی کہا تھا, وہی یہ چلتا ہے. تو حدیث پاک میں فرمایا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں وہ پہاڑ اس پر گر نہ جائے. یعنی وہ اپنے چھوٹے سے گناہ کو بھی پہاڑ سمجھتا ہے, وہ ڈرتا ہے کہ یار اس گناہ کے اوپر میری کہیں گرفت نہ ہو جائے, کہیں میں پکڑا
نہ جاؤں. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کہ منافق اپنے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے گویا ایک مکھی ہے جو اس کے ناک پر سے گزر گئی. یعنی یہ منافقوں کی عادت ہے کہ وہ اپنے گناہ کی طرف توجہ نہ کرے. وہ بڑے سے بڑا گناہ کر کر ساڈے وانگو یہ ہے کہ او میں تے سرکار دا امتی ہاں میں تے بخشے گا. اپنے کو نہیں, اپنے آپ کو بخشا ہوا سمجھ رہے ہیں. جبکہ جو مومن ہوتا ہے, جو مومن ہوتا ہے وہ معمولی سی بات پہ بھی ڈرتا ہے. وقت کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے تو راستے میں ان کی غلطی بھی نہیں تھی, تو کسی نے ان کو کہا کہ اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, خدا کا خوف کرو. تو وقت کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر تھر تھر کانپنے لگ گئے. ہمارے جیسا ہوگا کہ اندر کی ہوا ہے میں کی کیا تینوں تو ڈر مار, جس طرح ہمارے یہاں روڈوں کے اوپر سراسری بات. لیکن ایک بندے نے نصیحت کی, حالانکہ تنزن کی, کہ اللہ سے ڈرو, تو وہ اللہ سے ڈرنا شروع ہو گئے کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی. کیوں کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ مومن اپنے معمولی سے گناہ کو بھی کیا سمجھتا ہے, پہاڑ سمجھتا ہے, اور ڈرتا ہے کہ یہ پہاڑ کہیں میرے اوپر گر نہ جائے, میری اس کے اوپر گرفت نہ ہو جائے. جبکہ منافق وہ مذاق اڑاتا ہے. نیک لوگ جیسے مدنی چینل کے اوپر کئی مرتبہ امیر اہل سنت روتے ہیں, رمضان کے جانے کے اوپر روتے ہیں, مدینے کی یاد میں روتے ہیں, تو کئی لوگ مذاق اڑاتے ہیں, اس کے اوپر میمز بناتے ہیں. حالانکہ یہ ان مذاق اڑانے والوں کی بدبختی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کی محبت میں, اللہ کے خوف میں رو رہا ہے, اور ہمیں اس سے یہ سیکھنا چاہیے کہ یا اللہ ایسے آنسو مجھے بھی عطا فرما کہ جب تیرے گھر آ رہا ہوں یا مکے سے جا رہا ہوں تو آنکھوں میں آنسو آئیں, جب کوئی گناہ کر بیٹھوں تو اپنے گناہ کو یاد کر کر روؤں, جب جہنم کا تذکرہ سنوں تو میرا جسم کانپنا شروع ہو جائے کہ یہ جہنم ہے, میں نے اس سے بچنا ہے, مولا مجھے اس جہنم سے بچا, میں توبہ استغفار کروں. رحمت للعالمین جیسی ہستی ہو کر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہوں, اور ہمیں پرواہ کوئی نہیں. ہماری بیٹھک, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, بازاروں میں گفتگو کرنا, گلی محلے میں گالی گلوچ, چگلی, غیبت, الزام تراشی, لوگوں کے عزتیں اچھالنا ہماری ایک عام سی روٹین ہے. ہمیں اس کے اوپر کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ میں کتنے بڑے گناہ کر رہا ہوں. پھر پہلی خود کو بھولنے کی کیا دلیل بنی کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کا جب نافرمان ہو جائے تو وہ کیا ہو جائے, خود کو بھول جائے. یہ ایک کیا ہے, اللہ کا عذاب ہے. اب ایک دوسری بات, جب بندہ اللہ کو بھول جائے اس کے اندر ایک عیب یہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں کو سمجھاتا ہے لیکن خود اپنی ذات کو بھول جاتا ہے. کہ خود کو بھولنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بندہ کیا کرے, لوگوں کو بڑی نصیحتیں کرے لیکن کیا ہو جائے, اپنی ذات کو بھول جائے. مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ, کہ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو. لوگوں کو بڑی اچھے ہے, ہم لیکچر دیں گے, کوئی حدیث پڑھی ہوگی وہ سنائیں گے. کئی لوگوں نے مولویوں کے اوپر کوئی فٹ کی ہوئی باتیں ہوتی ہیں, جہاں 2-4 مولوی دیکھیں گے تو وہاں یہ کوئی نہ کوئی ڈھکوسلا چھوڑ دیں گے, کوئی نہ کوئی واقعہ سنا دیں گے. یعنی گفتگو کریں گے تو ایسا لگے گا کہ اس سے بڑا کوئی فلاسفر, اس سے بڑا کوئی نیکی کی دعوت دینے والا, اس سے بڑا کوئی عالم نہیں. اور کچھ ہی لمحے بعد وہ اسی عمل کے خلاف خود عمل کر رہے ہیں. یعنی لوگوں کو تو نصیحت کریں گے لیکن خود اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوگا. اس میں مولوی بھی شامل ہے, اس میں عوام بھی شامل ہے, اس میں نمازی بھی شامل ہے, اس میں حاجی بھی شامل ہے. سارے ہی ہمارا یہی حال ہے اوور آل.
یہاں تک کہ ماں باپ کا بھی یہی معاملہ ہے. اپنی اولاد کو تو بڑی درس دیں گے والدین کے حقوق، والدین، اور خود اپنے والدین کی کتنی خدمت کی ہوتی ہے وہ اس کو پتہ ہوتا ہے میں کتنی خدمت کرنے والا ہوں. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شب معراج میں ایک قوم کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کی بانچیں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی ہیں. میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے تھے مگر خود کو بھول جاتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے. ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ روز قیامت جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تب اہل جنت جہنم کی طرف دیکھیں گے تو کچھ ایسے لوگ نظر آئیں گے اور اہل جنت ان سے کہیں گے کہ ہم تو تمہاری نصیحت پر عمل کر کے جنت میں پہنچ گئے اور تمہاری تقریریں سن کر ہم جنت میں آ گئے، تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ تو وہ لوگ آگے سے پتہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ہم تمہیں تو نصیحت کرتے تھے مگر خود عمل نہیں کیا کرتے تھے. آج ہم سب لوگوں کو سمجھاتے بہت اچھا ہے، لوگوں کو بڑی تقریر کر لیتے ہیں، بہت یہ تو وہ، بلکہ حکومت کے خلاف بولنا تو ہم سب کو بولنا آتا ہے. فلاں چور، فلاں لٹیرا، فلاں لوٹ کر کھا گیا، فلاں افسر کھا گیا، فلاں کھا گیا. تو تھوڑی دیر بعد جہاں ہمارا داع لگتا ہے بجلی چوری کرنے میں، کوئی اور کرپشن کرنے میں، کوئی اور ٹھگی لگانے میں، تو ہم فوراً خود اپنی بھی لگا رہے ہیں. یعنی پہلے ہم ساری دنیا کو چور ڈاکو بنا کر ہم نے یہ ثابت کیا کہ ساری غلط ہیں، بس میں ہی نیک ہوں. تو جب اپنی باری آتی ہے تو جہاں سے کوئی ٹھگی لگنی ہے، جہاں سے کوئی دیہاری لگنی ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے وہاں دا لگا لینا. ساری غریب سے غریب، امیر سے امیر، ساری ہم سب اسی کیٹیگری کے اندر ہیں کہ لوگوں کو بہت اچھی باتیں بتاتے ہیں لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو ہم اس کے اوپر کتنا عمل پیرا ہوتے ہیں، یہ کمزوری ہے ہماری. اور اللہ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنی ذات کو بھول جاتے ہو. اور حدیثوں میں کیا فرمایا کہ قیامت والے دن ان کو عذاب دیا جائے گا کہ ان کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جائیں، کہ انہی چہروں کے ساتھ، انہی ہونٹوں کے ساتھ، اسی زبان کے ساتھ بڑی تقریریں کرتے تھے، بڑی لوگوں کو نصیحتیں کرتے تھے، لیکن آج تمہیں تمہارے اپنے آپ کو بھول جانے کی کیا ہے وہ سزا دی جا رہی. اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا. اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں کیا کیا؟ دھوکہ دیا. تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے کیونکہ انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا رکھا تھا. یعنی جو لوگ دنیا کی زندگی میں غرق ہو گئے، بس پیسہ، مال، حلال و حرام کی تمیز بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج قیامت والے دن اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کو بھول جائیں گے، چھوڑ دیں. یعنی بھولنے سے مراد نظر انداز کریں، کیونکہ انہوں نے قیامت کے دن کو مد نظر نہیں رکھا. کوئی بھی گناہ کرتے وقت یہ نہیں سوچا کہ قیامت والے دن مجھے اللہ سے ملنا ہے، اپنے اعمال کا کیا کرنا ہے؟ حساب دینا ہے. تو اس وجہ سے وہ جب اللہ کو بھول گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی نظر رحمت سے ان کو کیا کر دیا؟ محروم کر دیا. اب مزید صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوکور ڈبہ بنایا، اس کے اندر ایک لکیر لگائی، پھر اس لکیر کی دونوں
طرف چھوٹی چھوٹی لکیریں لگائی. اس ڈبے سے باہر ایک لکیر لگا دی. پھر فرمایا اس ڈبے کے اندر کی لکیر انسان ہے، اور یہ جو ڈبہ ہے یہ موت ہے. ڈبہ کیا ہے؟ موت ہے. اس ڈبے کے اندر جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ انسان کی زندگی ہے. موت سے بندہ آگے نہیں نکل سکتا. وہ ڈبے میں بندے کو اس کی زندگی کے اندر رکھا ہوا ہے. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں یہ آزمائشیں ہیں، تکالیف ہیں. ایک سے جان چھوٹتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے. لیکن وہ لکیر جو درمیان میں ہے اور ڈبے کو بھی کراس کر کر آگے گئی ہوئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ انسان کی امید ہے. جو انسان امید لگا کر بیٹھا ہوا ہے اور اپنی موت سے بھی آگے سوچ کر بیٹھا ہوا ہے. یہی ہوتا ہے. ہم اپنی زندگی کو جب سوچتے ہیں تنہائی میں، ہم کہتے ہیں یار میں یہ کروں گا، اپنے بچے کو یہ کاروبار کراؤں گا، پھر یہ کروں گا، پھر یہ کروں گا. شاید ہی کہیں جا کر کہتا ہوگا اب میں مر جاؤں گا. مرنے کا کوئی بھی سوچتا نہیں. وہ ایک جگہ آ کر تھوڑی دیر کے لیے اسٹاپ ہو جاتا ہے کہ پھر آگے دیکھیں گے کیا کرنا ہے. تو ہر بندہ اپنی موت سے بھی آگے سوچ رہا ہوتا ہے. اپنی آخرت، اپنے اعمال، ان کو انسان جب بھول جاتا ہے تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے. پھر اس کی جو سوچ ہوتی ہے وہ صرف دنیا رہ جاتی. وہ دنیا کے بارے میں سوچتا ہے. جب کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ جسے موت کی یاد خوف زدہ کرتی ہے، جسے موت کی یاد، کہ بندہ اپنی موت بھی یاد رکھے. ہمارے بڑے نہیں کہتے تھے اپنی موت بھول گئی. وہ صحیح کہتے تھے. وہ اس طور پر کہتے تھے کہ جب بندہ اپنی موت بھول جائے تو پھر وہ اللہ کا نافرمان ہو جاتا. تو فرمایا کہ جس کو موت خوف زدہ رکھے قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی. بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی کو شہداء کے ساتھ بھی اٹھایا جائے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اس شخص کو شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو کیونکہ وہ گناہوں کو دور کرتی اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے. حقیقت بات یہی ہے کہ ہم جب اپنے آپ کو بھولتے ہیں تو بیسیکلی ہم موت کو بھول جاتے ہیں، ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں، ہم قیامت کو بھول جاتے ہیں، ہم خوش فہمیوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. پھر خود کو بھولنے کی ایک سبب یہ ہے کہ انسان اپنی اوقات بھی بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اور ہمارے لیے مثال دیتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے. کہ انسان جب تھوڑا کوئی عزت والا ہو جائے تو وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے. ایک بزرگ نے جب کسی کو اترا کر چلتے ہوئے دیکھا نا تو فرمایا کہ تیری اوقات پتہ کیا ہے؟ تو 2 مرتبہ گندے نطفے سے نکلا ہے، گندی جگہ سے نکلا ہے تو 2 مرتبہ. ایک مرتبہ مادے کی شکل میں باپ کی شرمگاہ سے نکلا اور دوسری مرتبہ تو اپنی ماں کی شرمگاہ سے پیدا ہوا. تیری اوقات یہ ہے. تو بندہ جب اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، رب کو بھول جاتا ہے، تو در حقیقت وہ اپنی اوقات بھی بھول جاتا ہے. وہ یہ سمجھتا کہ میری جوانی، میرا مال، میرا منصب سدا میرے ساتھ ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا. اپنی جو پیدائش ہے، اپنی جو آخرت ہے، بندہ اس کو بھی بھول جاتا ہے. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنا لعاب دہن اپنی ہتھیلی پر لیا اور فرمایا اللہ پاک فرماتا ہے اے اولاد آدم کیا تم مجھے
عاجز بتاؤ گے جب کہ میں نے تمہیں اس جیسے پانی سے بنایا؟ کیونکہ کافر کہتے تھے کہ ہمیں قیامت سمجھ ہی نہیں آتی، جب ہم مر جائیں گے سارا جسم ختم ہو جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا اور دوبارہ قیامت والے دن ہمیں اسی طرح زندگی ملے گی جس طرح ہم دنیا میں تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم اپنی پیدائش کو غور نہیں کرتے کہ جس ذات نے تجھے ایک نطفے سے، ایک قطرے سے پیدا کیا، وہ ذات تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر سکتے۔ جب فرعون نے کہا نا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں، تو پھر اس کی بکواس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةَ وَالْأُولَى، تو اللہ نے اسے دنیا آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا۔ کہ جب بندہ اللہ کا نافرمان ہو جائے اور دین کو نقصان پہنچائے، مقدس ہستیوں کی توہینیں کرے، تو پھر دنیا میں بھی گرفت ہوگی، آخرت میں بھی اس کی گرفت ہوگی۔ جو بندہ بے عمل ہو جائے، اپنے آپ کو بھول جائے، تو اللہ قیامت والے دن پھر اس کو بھی نظر انداز کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابھی